أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، پھر ان کو برابر کیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 2 آیات مبارکہ کے اندر اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا ہے، توحید کی دعوت دی ہے۔ جیسا کہ اس رکوع کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت توحید کی دعوت دے رہے ہیں، عبادت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اپنی ذات کو منوانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو۔ یہ شروع میں لفظ جو کیف ہے نا، یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی تعجب ہوتا ہے، حیرانگی کا اظہار کرنا۔ جب اس کا معنی ہم تعجب کرتے ہیں تو اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تعجب ہے تم لوگوں پر کہ تم اس اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو جس اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، کہ تم کنتم امواتن، بے جان تھے۔ جب باپ کی پشت میں نطفہ ہوتا ہے تو وہ بے جان ہوتا ہے، اور یہ نطفہ جس غذا سے تیار ہوتا ہے وہ غذا بھی بے جان ہوتی ہے۔ لہٰذا دیکھیں تمہاری حقیقت کیسے ہے کہ تم بے جان تھے، تم ایک مردہ کی شکل تھے، تمہیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ پھر وہ نطفہ باپ کی پشت سے نکل کر ماں کے رحم میں آیا، وہ کئی ماہ تک اس وقت بھی بے جان رہا۔ پھر اللہ نے اس ماں کے رحم میں تمہیں وجود عطا فرمایا، ماں کے رحم میں تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ ماں کے پیٹ سے باہر نکالا تو تمہیں دنیا کی زندگی عطا فرمائی۔ پھر فرمایا اس دنیا کی زندگی کے بعد ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ پھر اس موت کے بعد ثم یحییکم، پھر تمہیں قیامت والے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ بتاؤ تم اس اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس رب نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا، تمہارا نقشہ نہیں تھا تمہیں نقشہ عطا فرمایا، تمہارا نام و نشان نہیں تھا اللہ نے تمہیں نشان عطا فرمایا، تمہیں نام عطا فرمایا، تم کیسے اس اللہ کا انکار کرتے ہو؟ تو ایک تعجب کا انداز ہے، ایک حیرانگی کا انداز ہے۔ جیسے ایک بندہ دنیا کے اندر کسی کے اوپر احسان کر دے تو اگر وہ بندہ اس محسن کے احسان کو بھول جائے، احسان فراموش بن جائے، اور پھر کسی دن اپنے محسن کو تکلیف پہنچانا شروع کر دے تو لوگ بھی کیا کہیں گے، بڑا تعجب ہے یار تیرے اوپر، یہ بندہ تیرا کتنا بڑا محسن تھا، ہر لحاظ سے تیرا خیال کرتا تھا، ہر موقع پہ تیرا خیال کرتا تھا، آج تو اس کے ساتھ بھی ایسا کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی انداز ہے، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اس اللہ کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں وجود عطا فرمایا، تمہیں زندگی عطا فرمائی۔
تو یہ تعجب کا انداز ہے، اللہ اپنی مخلوق پر تعجب فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر بڑا افسوس اور تعجب ہے۔ دوسرا، کیف تکفرون کا مطلب جب لفظ کیف تکفرون کیف استعمال ہو تو اس وقت توبیخ، ڈانٹ اور ڈپٹ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں، توبیخ فرما رہے ہیں کہ تم کیوں انکار کر رہے ہو، تمہاری جرت کیسے اس اللہ کا انکار کرنے کی، تمہاری طاقت کیسے اس اللہ کا انکار کرنے کی، تم تو کیا ہو، بے مردہ چیز تھے، تم بے جان چیز تھے، تمہاری کیا طاقت ہے اللہ کا انکار کرنے کی، تمہیں اس نے بے جان سے تمہیں جان عطا فرمائی، تمہاری کیسے طاقت ہو اس اللہ کا انکار کرنے کی، تمہیں وہ زندگی سے پھر موت بھی دے دیتا ہے، تمہاری کیسے طاقت اس اللہ کا انکار کرنے کی، وہ موت کے بعد تمہیں پھر زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ ڈانٹ فرما رہے ہیں، اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے اللہ کا انکار کرنے کا۔ اور پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ یقیناً کیا ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے۔ اگر یہ خطاب اہل کتاب کو ہو، یعنی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اب وہ تو اللہ کا انکار نہیں کرتے، لہٰذا کیا ہم ان کو بھی کافر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اور اسے ہم نے پیچھے بھی ایک آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ پر ایمان لانے والے اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے مومن نہیں ہیں۔ اہل کتاب اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم کافر ہو، تم مسلمان ہی نہیں ہو، اس لیے کہ وہ آدمی جو اللہ کو مانتا ہو، قیامت کے دن کو مانتا ہو، لیکن اللہ کے آخری پیغمبر کو نہ مانتا ہو تو مومن نہیں بن سکتا۔ لہٰذا یہ یہودی اللہ کو مانتے ہیں، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بھی قائل ہیں، یہ جنت اور جہنم کے بھی یہودی قائل ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اسی صورت میں آگے تذکرہ آئے گا، یہی یہودی کہتے ہیں کہ بھائی جنت اللہ نے بنائی ہمارے لیے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر ہمیں تھوڑی سی سزا کے لیے جانا بھی پڑا تو ہم چند دنوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے جائیں گے جہنم میں، پھر دوبارہ نکال کر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، یہ آخرت کو بھی مانتے ہیں، پر ہمارے آخری پیغمبر کو نہیں مانتے، ہمارے آخری پیغمبر کی نہیں مانتے۔ لہذا جو شخص اللہ کو مانے، آخرت کے دن کو مانے، لیکن ہمارے پیغمبر کو نہ مانے تو شخص مسلمان نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ اب اللہ کا یہ تعجب یا اللہ کی یہ تنبیہ تمام ان لوگوں کو ہے جو مسلمانوں کے علاوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے علاوہ جو بھی ہوں، وہ اہل کتاب ہوں، وہ غیر مسلم جو ہے نا مشرک ہوں، وہ بت پرست ہوں، جو بھی ہوں، اللہ کا سب پر تعجب اور سب کو تنبیہ ہے۔ آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ صرف زمین کی چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا نہیں فرمائی، بلکہ آسمان اور زمین کا سب کچھ کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے پیدا کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کیا تم نہیں دیکھتے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور پھر ان آسمان و زمین کے درمیان اور ان کے اندر کی ظاہری نعمتیں یا چھپی ہوئی نعمتیں ساری کی ساری سخر لکم تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ تو سب کچھ انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بظاہر وہ چیزیں جو مجھے اور آپ کو تکلیف دہ نظر آتی ہیں، موذی چیزیں نظر آتی ہیں، نقصان دہ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے، وہ بھی انسان کے نفع کے لیے۔ آپ کہیں کہ بھئی یہ تکلیف دہ چیزیں انسان کے فائدے کے لیے کس طرح ہے؟ ظاہراً تو ہمیں نقصان نظر آتا ہے، لیکن اگر ان کی تحقیق پر ہم جاتے ہیں تو یقیناً ہمارے فائدے کے لیے۔ میں اس کی ایک مثال پیش کروں، جیسا کہ بہت سارے لوگ نا سانپ اور بچھو سے ایسی دوائیاں استعمال کرتے ہیں
وہ دوائیاں جو انسان کے اندر زہریلے مواد کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ سانپ کے اندر جو زہر ہوتا ہے نا، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں جب کسی بندے کو سانپ ڈس لیتا ہے تو اس کو جو انجیکشن لگایا جاتا ہے وہ کون سا انجیکشن ہوتا ہے؟ اس انجیکشن میں زہر ہوتا ہے، لہٰذا کہتے ہیں ان زہر کو ختم کرنے کے لیے زہر والا انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے وجود کے اندر جب زہریلے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں تو ان زہریلے جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے جو دوا تیار کی جاتی ہے وہ زہر سے تیار کی جاتی ہے۔ لہذا یہ سانپ بظاہر ہمارے لیے نقصان دہ، بلکہ اس پر ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ کئی ساری تاریخ کی کتابوں میں واقعہ منقول ہے، حکایت الصالحین کے اندر۔ یہ ایک دفعہ ایک ندی کے کنارے پر غسل کر رہے ہیں، اسی دوران آپ نے دیکھا کہ ایک بچھو نہ اس ندی کے کنارے پہ چل رہا ہے۔ تو آپ اس بچھو کو دیکھ کے بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ بچھو کہاں جا رہا ہوگا، تو اس کو حیرانگی کے اندر دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران کیا دیکھا کہ ایک کچھوا وہ اس ندی کے کنارے پہ آیا، تو بچھو نہ اس کچھوے کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب ایک اور تعجب بڑھ گیا، حیرانگی بڑھ گئی کہ بچھو آتا ہے اور کچھوا سر نکالتا ہے اور بچھو اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ لہذا حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعجب کے اندر پڑھ کر اب غور میں پڑھنے لگ گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا اللہ کی قدرت ہو رہی ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کوشش کی اور میں اس ندی کے دوسرے کنارے پہ پہنچا۔ کیا دیکھا کہ یہ بچھو اس پانی کے اوپر تیرتا ہوا، اندر بھی نہیں گیا، کہیں وہ جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں کچھوا پانی کے اوپر تیرتا ہوا اندر نہیں گیا، کہیں بچھو جو ہے نا اس کے اندر ڈوب نہ جائے۔ یہ تیرتا تیرتا ندی کے دوسرے کنارے پہ چلا اور اس کنارے کے اوپر اپنا منہ رکھتا ہے اور جو ہے نا بچھو اس سے اتر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ فرمایا کہ میں نے کیا دیکھا کہ یہ بچھو ایک جنگل کے اندر چلا جاتا ہے، یہ لمبا سفر کر رہا ہے، میرا تعجب بڑھ رہا ہے، میری حیرانگی بڑھ رہی کہ کیا اللہ کی قدرت ہوگی، دوسرے کنارے سے چلا ہے، ادھر آیا ہے، اگر کچھ معاملہ تو ہوگا نا، اللہ یہ حقیقت تو جانتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ تو چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ ایک درخت سایہ دار، اس کے نیچے ایک نوجوان سویا ہوا اور بڑے خراٹے مار رہا ہے اور یہ بچھو سیدھا اس کی طرف جا رہا ہے۔ اب میں پریشان ہوا کہ یہ بچھو شاید اس کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ نے اس کو کہاں سے چلایا ہے اور اس انسان کی جان کو لینے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اب میرے دل میں آیا کہ میں بھاگوں اور دوڑوں اور اس نوجوان کی جان کو بچاؤں۔ پھر اتفاق سے میں نے دیکھا کہ دوسری جانب سے ایک سانپ دوڑتا ہوا، بڑا اژدہا دوڑتا، وہ بھی نوجوان کی طرف آ رہا ہے۔ اب میری پریشانی بڑھ گئی، میں نے کہا ادھر سے بچھو ہے ادھر سے سانپ ہے، نوجوان کی جان تو نہیں بچ سکتی، میں اکیلا کیا کروں گا، سانپ بھی بڑا اژدہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اب جو ہے نا کوشش تو کی لیکن اس بچھو کی رفتار میں چل نہیں سکا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سانپ جب اپنا پھن مار کر اس نوجوان پر حملہ کرنے لگتا ہے، اسی دوران بچھو چھلانگ مار کر اس سانپ کے پھن کے اوپر گرتا ہو، اس کو ڈستا اور سانپ کو مار دیتا ہے۔ لہٰذا یہ مارنے کے بعد اب بچھو واپس آ رہا ہے۔ اس دوران حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی چند اشعار پڑھے کہ یا راقدہ، اے غافل، اے غفلت سے سونے والے نوجوان، یحفظہ جلیل، وہ رب ذوالجلال تیری کس طرح حفاظت کر رہا ہے، من کل سوء یکون فی الظلم، ہاں اس تکلیف دہ چیز سے تیری حفاظت کر رہا ہے جو اندھیروں میں چھپی ہوئی ہے۔ اور کیف تنام العیون، تو غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے، اور تعطیک منہ الفوائد النعم، وہ تجھے ہر طرح کی نعمتیں بھی عطا فرما رہا ہے، تو سویا ہوا ہے پھر بھی وہ تیرے اوپر نعمتیں کر رہا ہے۔ تو قرآن کی آیت ہمیں کیا سمجھا رہی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا کا سارا انسان کے لیے پیدا کیا ہے، سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے، وہ ظاہری طور پہ میرے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے میرے اور آپ کے لیے نفع مند ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی، کوئی چیز اللہ کی بیکار بنائی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو اسی پر انسان کو تعجب ہے کہ اے انسان تو اس اللہ کا کیسے انکار کرتا ہے، اس اللہ کی کیسے نافرمانی کرتا ہے، اس اللہ کے حکموں کو کیسے توڑتا ہے، اس رب کے حکم کو کیسے پشے پش ڈالتا ہے جو تیرے لیے دنیا کی ساری نعمتیں تیار کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات،
پھر اللہ مستوی ہوا، متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف